اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے پیارے بنی آدم یعنی کہ سارے انسان، سارے مذہب کے انسان، اللہ کا جو عرش ہے وہ پانی پر ہے۔ ہاں، تو یہ ایک ایکس مسلم کا سوال ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے اور سبھی لوگ کہتے ہیں پانی پر ہے، تو وہ پانی ہم تو ہر جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے، سیٹلائٹ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ تو یہ آپ جھوٹ بات ہے قرآن میں، یہ جھوٹ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور دیکھیے آپ کے سبھی لوگوں نے اسی طرح کا بات بتائی ہے قرآن کے اندر، تو یہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دیکھیے، جیسا کہ میں یہاں پر خاص کر کے عبداللہ طارق کا نام لے رہا ہوں، اور پھر کلیم صدیقی کا ایک شخص ہے، ان کا بھی نام لے رہا ہوں۔ ایک مہندرا پال آریہ جی ہے، وہ ایکس مسلم ہے، اور ان کے بھی بہت سارے سوالات تھے، اور انہی سوالات کو لے کر وہ اپنے آپ کو، دیکھو اپنے آپ کو اگر کوئی علامہ کہتا ہے، وہ ہے علامہ یعنی کہ علم والا، لیکن وہ توپ نہیں ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے جیسا توپ نہیں ہے۔ دیکھیے، آئنسٹائن جو نالجبل پرسن تھا، اس کی تھیری کو 11 سال کے بچے نے پروو کیا، لیکن وہ آدھی تھیری جو چھوڑ کے گیا تھا اس نے پروو کیا۔ تو نالج سمندر ہے، لیکن کچھ انسانوں میں ایسا اگنورنس ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس نالج اسی کے پاس ہے، تو یہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے اور یہاں پر سمجھ کی ہیر پھیر ہوتی ہے۔ تو آج ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے عرش، قرآن سے، کہ اللہ کا عرش ہے کیا۔ دیکھیں، گرامر، عربی گرامر کا پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن آج میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 30 سال سے دین کا کام کر رہے ہیں۔ میرا عربی گرامر کا 1 گھنٹے سے 5 گھنٹے کا کورس ہے۔ میں کہتا ہوں 1 گھنٹہ تو دیجیے عربی گرامر کو سمجھنے کے لیے، تو وہ یہ 1 گھنٹہ نہیں دے رہے ہیں، وہ بس دین کا کام کرتے جا رہے ہیں، جس میں میں آپ کو ایک ایسے ہی نام لوں گا، بردر عمران کے جیسے ہیں، اور پھر اس میں تو یہ صرف ایسے ہی نام لے رہا ہوں، میں برائی نہیں کر رہا ہوں۔ تو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، پھر وہ بعد میں کچھ بھی الٹا سیدھا کہتے ہیں، اور پھر وہ الٹے سیدھی باتیں جو ہے وہ سامنے والا پکڑ لیتا ہے۔ تو اسی طرح میں زیادہ یہ اس ٹاپک پہ نہیں زیادہ بات کروں گا، میں آؤں گا اپنے ترجمے کے اوپر۔ تو اللہ کا تھرون کہاں ہے؟ پانی پر ہے۔ ہاں، تو دیکھیے یہاں پر علامہ طارق، انہوں نے تفسیر کی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کیا ہے، ان کا چینل ہے علامہ سید عبداللہ طارق کے نام سے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے دوسروں نے تفسیر کی ہے، اسی طرح جو ہے انہوں نے تفسیر کی ہے۔ تو اب یہ جو ایکس مسلم ہے، یہ ایکس مسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھیا وہ تھرون ہمیں دکھائیے، اب تو کیمرے آ گئے، سب آ گئے، وہ پانی پہ تھرون ہمیں دکھائیے۔ دیکھیے یہ صاحب جو ہے امریکہ سے ہے، یہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں، سیف فاؤنڈیشن سے۔ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ہے دا ٹائمس آف مائنڈ بلوئنگ، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دیکھیں، یہ بھی یورپ سے ہیں، یہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں، مسلم ورلڈ آرگنائزیشن کے نام سے ہے۔ تو سبھی لوگ اسی طرح کہہ رہے ہیں۔ چلیے آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا تھرون کہاں پر ہے۔ تو اب ہم یہاں پر ذرا یوٹیوب کو پیچھے لے کر ہم یوٹیوب کو پیچھے لیتے ہیں۔ ہم نے لیا یوٹیوب کو پیچھے۔ اب یوٹیوب کو پیچھے لے کر ہم آئے ہیں قرآن پر، corpus.quran.com، یہ ویب سائٹ ہے جس میں قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بتاتی ہے۔ تو ہم یہاں پر آئے ہیں، اس کے اندر ایک ڈکشنری بھی ہے۔ اب جب یہ آپ کو کھلے گا تو آپ آئیے ڈکشنری کی طرف۔ کدھر آئیے آپ؟ ڈکشنری کی طرف۔ دیکھیں یہاں پر آپ کو مل رہی ہے قرآن ڈکشنری۔ آپ قرآن ڈکشنری کلک کیجئے تو آپ کو اس طرح کے حروف ملیں گے۔ آپ آئیے یہاں پر عین پر کلک کیجئے، اس کے بعد آئیے عرش پر کلک کیجئے۔ جب آپ کلک کریں گے دیکھیں آپ کو یہ اس طرح کا ملے گا، آپ کو عرش پر کلک کرنا ہے، پھر گو بٹن دبانا ہے۔ تو آپ کو جہاں جہاں پر عرش ہے قرآن میں آپ کو ملے گا، جہاں جہاں پر عرش ہے قرآن میں
یہ آپ کو ملے گا، اور جہاں جہاں پر ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے، سب ملے گا، عرش کے حروف سارے ملیں گے۔ تو اس کے اندر جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے اندر آپ کو 2 آیتیں کھولنی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر 2 آیتیں کھول کے دکھا رہا ہوں۔ ایک آیت میں نے کھولی ہے، ایک آیت کھولی ہے، دیکھو 7، ایک منٹ، ایک یہاں آیت کا نمبر بھی ہے 7:54 میں نے کھولی ایک آیت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ آیت ہے 7:54، اور دوسری آیت میں نے کھولی ہے 7:11، 11:7، ایک ہے 7:54 اور 11:7۔ اب اس آیت کا ترجمہ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اب آئیے ہم پڑھتے ہیں، ایک بار پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آسمانوں کو، یہاں پر جمع کا ہے، کیا ہے، جمع ہے، سماواتی، یعنی کہ کئی آسمان میں نے بنائے ہیں، میں نے کئی آسمان بنائے ہیں اور زمین بنائی میں نے، فی ستتی ایامن، فی ستتی ایامن۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایامن کا جو قرآن کہتا ہے ایامن، وہ جو ہے 50,000 ایئرز کے برابر کا ایک ہے، اور 1,000 ایئرز کے برابر کا ایک ہے، وہ ایک 50,000 ایئرز کے برابر کا ہے اور ایک 1,000 کے ایئرز کے برابر کا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے پھر ستتی ایام، پھر وہ کانا، وہ عرش، وہ یہاں پر دیکھیے گرامر کیا ہے، وہ، اور، یعنی کہ اگر یہاں پر اگر یہ جو زمین والا پانی ہوتا، زمین والا پانی ہوتا تو اردی فی عرشی، ارض کے اوپر جو ماں ہے، ماں الارضی، یعنی کہ ارض کے ساتھ ماں جوائن ہو جاتا، فی آ جاتا، ان آ جاتا، من آ جاتا، لیکن یہاں پر آیا ہے وا، اور کا مطلب ہے یہ دوسرا سینٹنس ہے، یہ دوسرا سینٹنس ہے، کیا ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش ماں کے اوپر ہے، یعنی کہ جو یہاں پر ماں ہے، مائی ہے، وہ سماوات کا مائی نہیں ہے، نہ وہ ارض کا مائی ہے، وہ بھی ایک الگ سا یونیورس ہے، وہ الگ سی دنیا ہے۔ ہم یونیورس لفظ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یونیورس کی باؤنڈری ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی باؤنڈری نہ ہو، اور یہاں پر وا کا لفظ ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری آیت پر، دوسری آیت پر، اب یہاں دیکھتے ہیں کیا ہے، دیکھیے یہاں پر ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، دیکھیں یہاں پر زمین میں جمع نہیں ہے، سنگل ہے، آسمانوں میں جمع ہے، یعنی کہ انلیمیٹڈ ہے، اور جمع میں بھی انلیمیٹڈ ہے۔ عربی کی جو گرامر ہے اس میں سنگل ہے، ڈویل ہے اور پلورل ہے، 1، 2 اور 2 سے زیادہ۔ پھر ثم استوى علی العرش، پھر مطلب اس کے بعد ہم اپنے عرش پہ وراجمان ہو گئے۔ استوا، تو یہاں پر جو ہے نا، جو یہاں پر عرش ہے وہ نہ آسمانوں کا عرش ہے نہ زمین کا عرش ہے، یہاں پر عرش جو ہے اس دنیا کے باہر کا عرش ہے، اور اس دنیا کے باہر کا عرش جو ہے، آئیے ہم آیت نمبر تو آپ نے دیکھا یہاں پر کیا ہے، کس طرح ہے، یہاں پر علل عرش ثم، اس کے بعد، اور وہاں پر وہاں ہے وہ کانا ہے، اور ہے کانا المائی، تو یہ نہ زمین کا پانی ہے نہ آسمانوں کا پانی ہے، یہ کوئی اور پانی ہے۔ تو ہم اس ویڈیو کو شارٹ کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے پروف کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ جو یہاں پر جو ماں ہے،
یہ لفظ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے امیجنیشن کو بتانے کے لیے کہ اس طرح کی چیز یہ آسمانوں اور زمین سے مطلب کہ باہر کی دنیا پر میرا عرش ہے. ٹھیک ہے. تو اور اگر اس کا بعد کوئی کسی کے پاس سوال ہے، کچھ ہے، تو ہم سے کیجئے، ہم آپ کو ڈیٹیل سمجھائیں گے.